کہاں جائے گے بھاگ کے وہ نالائق ڈاکٹر جو کہے کہ نبی علیہ السلام سے مانگنا حرام ہے. آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے, قبر والے کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی, یہ غائب میں پکارنا ہو جائے گا, اور یہ اسلام میں شرک ہے. 4 انگلش کے لفظ رٹ کے امت کے عقیدوں کو لوٹنا چاہتا ہے, ہم ایسے کو بھاگنے نہیں دیں گے. ہر میدان میں اس کا تعاقب کریں گے. وہ جو یزید کو رحمہ اللہ کہے, تو لوگ کو غلط فہمی ہے کہ یزید نعوذ باللہ رحمۃ اللہ علیہ ان نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قتل کیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو شخص قسطنطنیپل کے جنگ میں شریک کریں گے وہ لوگ جنت جائیں گے. اور یزید رحیم اللہ صدر تھے, اور یزید رحیم اللہ صدر تھے. as far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him. ہم اس بدبخت کا پورا محاسبہ کریں گے. آج داتا صاحب کی چوکھٹ میں بیٹھے مجھے بات یاد آ گئی. کشف المحجوب جو فارسی ہے, اردو کی بات نہیں کرتا, فارسی میں جہاں یزید کا ذکر کیا داتا صاحب نے تو کیا کہا, یزید اخزا اللہ, یزید جسے رب رسوا کرے, یزید اخزا اللہ. یہ کہتا ہے رحمہ اللہ, ڈاکٹر ذاکر کہتا ہے رحمہ اللہ, اور داتا صاحب کہتے ہیں اخزا اللہ. یہ کہتا ہے یزید رب تجھ پہ رحمت کرے, داتا صاحب کہتے ہیں یہ یزید رب تجھے رسوا کرے. اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم نے داتا صاحب کا ساتھ دینا ہے یا نالائق ڈاکٹر کا ساتھ دینا ہے. اخزا اللہ یہاں لکھ کے فوراً ایک دوسرے طبقے کو بھی داتا صاحب نے سمجھایا. فرمایا یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں مریض کوئی نہ بنے, اخزا اللہ دون ابی ہے. فرمایا رب یزید کو تو رسوا کرے, حضرت امیر معاویہ کو شان عطا فرمائے. یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے سیر اعلام النبلاء, یہ امام ذہبی کی کتاب جو نقد رجال میں جس کو امام مانا جاتا ہے, انہوں نے اپنی کتاب کی 6 جلد میں حضرت محمد بن منقدر کے حالات جب لکھے, محمد بن منقدر کا میں عقیدہ بھی بیان کرنے لگا اور عمل بھی. کس لیے کہ صحابہ کے بعد پتہ چلے تابعین بھی وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو آج ہم عقیدہ رکھنے والے ہیں. اس سلسلہ میں یہ بات بھی کان کھول کے سن لینا, آپ نہ کھولیں تو دوسرے ضرور کھول لیں. یہ محمد بن منقدر جو ہیں ان کو اللہ نے اتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے. ولادت 30 ہجری ہے, کوئی دور کی بات نہیں. 30 بولو تھک نہ جانا, 30 وہ جلدی جلدی کی بات ہے. 30 ہجری نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد بس تھوڑے سے سال گزرے. محمد بن منقدر صحابی نہیں تابعی ہیں, لیکن اتنے بڑے امام ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ, حضرت ابو ہریرہ, حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت جابر, حضرت ابن عباس, حضرت ابن زبیر, حضرت انس بن مالک, حضرت ابو امامہ, حضرت مسعود بن حکم, ان ساروں کے یہ شاگرد ہیں. اور پتہ استاد کس کس کے ہیں, روح ٹھنڈی ہو جائے گی. یہ محمد بن منقدر چونکہ عقیدہ ان کا ذکر کرنا ہے نا, حضرت امام مالک کے استاذ ہیں. کن کے استاذ ہیں؟ کن کے استاذ ہیں؟ امام جعفر صادق کے بھی استاذ ہیں, اور امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی استاذ ہیں. وہ محمد بن منقدر جن کے علم کی فصلوں سے آج تک لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے, ان کا عقیدہ ذہبی کے حوالے سے یہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ دیکھ لو صفحہ نمبر 159 ہے, اور راوی مصعب بن عبداللہ ہے جو اسماعیل بن یعقوب تیمی سے روایت کرتے ہیں. اور یہ دونوں راوی ان کے لحاظ سے لسان المیزان میں ان کو راوی نمبر 1380 پر ثقہ قرار دیا گیا, اسماعیل بن یعقوب کو, اور مصعب بن عبداللہ پہ ویسے ہی سارے لوگ ان کی ثقات کو مانتے ہیں. کیا عقیدہ تھا یہ محمد بن منقدر؟ کون محمد بن؟ ان کو جس وقت کوئی بیماری آتی تھی ان پر یقوم کھڑے ہو جاتے تھے, کما ہوا جیسے ہیں حتی یادہ خدہ علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم,
اپنا رخسار نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ رکھ لیتے تھے. اچھا جب کچھ لوگوں نے پوچھا کہ پتہ چل جائے کہ عقیدہ ہے یا ویسے رکھ لیتے ہیں, فقال انہ یصیبنی خطر, مجھے جب اندیشہ لاحق ہوتا ہے تو کیا کرتا ہوں, اذا وجدت ذالک استعنت بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا جب بھی بیماری آتی ہے میں نبی علیہ السلام کی قبر سے بھی استعانت کرتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کا مطلب امام اعظم کے استاذ نے سمجھایا, اس کا مطلب امام مالک کے استاذ نے سمجھایا, اس کا مطلب امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کے استاذ نے سمجھایا. کہنے لگے بیماری جس وقت آئے, استعنت بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نبی علیہ السلام کی قبر کو بھی مددگار مانتا ہوں, قبر کو بھی مددگار سمجھتا ہوں. تو پتا چلا یہ آج جو بگھوڑے کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے, کچھ کر نہیں سکتے, محمد بن منقدر سارے تابعین کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ جیسے یہ صحابہ کا دین تھا ایسے ہی تابعین کا بھی دین تھا.